ناول سانسوں میں بسی تم۔ سر، کیا آپ مجھے پہلے سے جانتے ہیں؟ یہ سن کر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں کیونکہ وہ اس کی بیوی تھی، مگر اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ عائشہ کھڑکی کے سامنے خاموش کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ عجیب بات تھی، ہر بارش کے ساتھ اسے کسی کی کمی شدت سے محسوس ہوتی تھی، جیسے کوئی اس کی روح کا حصہ ہو مگر یادوں سے غائب۔ بیٹا تیار ہو جاؤ، آج تمہیں نئے دفتر جانا ہے۔ امی کی آواز نے اسے خیالوں سے باہر نکالا۔ عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور سر ہلا دیا۔ نئے دفتر کا پہلا دن تھا۔ وہ ایک مشہور کمپنی میں انٹرویو کے بعد منتخب ہوئی تھی۔ ادھر اسی کمپنی کے مالک اذلان اپنی کرسی پر بیٹھا فائلیں دیکھ رہا تھا۔ کامیابی اس کے قدم چومتی تھی مگر اس کی آنکھوں میں برسوں کی اداسی بسی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں صرف ایک نام زندہ تھا، عائشہ۔ 5 سال پہلے ایک حادثے نے اس کی دنیا اجاڑ دی تھی۔ سب نے کہا عائشہ مر چکی ہے، مگر اذلان نے کبھی یقین نہیں کیا۔ دفتر میں نئی ملازمین کی فہرست اس کے سامنے رکھی گئی۔ اس کی نظر ایک نام پر جا کر ٹھہر گئی، عائشہ خان۔ اس کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ یہ صرف اتفاق ہوگا، اس نے خود سے کہا، مگر دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ چند لمحوں بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ سر، نئی امپلائی آپ سے ملنے آئی ہیں، بھیج دیں۔ دروازہ کھلا۔ سادہ سفید لباس، ہلکی سی گھبرائی ہوئی آنکھیں اور معصوم چہرہ۔ اذلان اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ عائشہ؟ لڑکی نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ جی، میں عائشہ ہوں۔ اذلان کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر اگلے ہی لمحے اسے احساس ہوا اس کی نظروں میں پہچان کا ایک ذرہ بھی نہیں تھا۔ سر، کیا آپ مجھے پہلے سے جانتے ہیں؟ اذلان نے بامشکل اپنے جذبات پر قابو پایا۔ نہیں، شاید کسی سے مشابہت ہے۔ عائشہ نے سر ہلایا اور باہر چلی گئی۔ اذلان کرسی پر بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تم زندہ ہو مگر مجھے بھول چکی ہو۔ ادھر عائشہ بھی اپنے دل پر ہاتھ رکھے سوچ رہی تھی، یہ شخص، اسے دیکھ کر دل اتنا بے چین کیوں ہو گیا؟ ایسا کیوں لگا جیسے میری سانسیں برسوں بعد اپنی جگہ لوٹی ہوں؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت ایک بار پھر 2 بچھڑی ہوئی روحوں کو ملا چکی تھی۔ مگر اس بار راستہ پہلے سے کہیں زیادہ مشکل تھا۔ عائشہ نے کمپنی میں کام شروع کر دیا۔ صرف چند دنوں میں سب اس کی محنت اور خوش اخلاقی کے قائل ہو گئے، مگر ایک شخص ایسا تھا جو ہر لمحہ اسے دیکھتا تو دل میں ہزاروں طوفان اٹھتے۔ وہ اذلان تھا۔ وہ خود کو بار بار سمجھاتا کہ عائشہ پر اپنے ماضی کا بوجھ نہیں ڈالے گا، مگر دل ہر بار ہار جاتا۔ ایک دن عائشہ ایک اہم فائل لے کر اذلان کے کیبن میں گئی۔ سر، یہ فائل آپ کے سائن کے لیے ہے۔ اذلان نے فائل لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر جیسے ہی اس کی انگلیاں عائشہ کے ہاتھ سے ٹکرائیں، عائشہ کے ذہن میں اچانک ایک منظر چمکا۔ بارش، کسی کا ہاتھ مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا، اور ایک آواز، اگر کبھی تم مجھے بھول بھی گئیں تب بھی میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا۔ عائشہ نے اپنا سر پکڑ لیا۔ عائشہ، کیا ہوا؟ اذلان فوراً اس کے قریب آیا۔ کچھ نہیں سر، بس اچانک سر میں درد ہوا۔ اذلان کی آنکھوں میں بے بسی اتر آئی۔ وہ جان گیا کہ اس کی یادیں کہیں نہ کہیں اب بھی زندہ ہیں۔ اسی شام اذلان کی دادی اماں دفتر آئیں۔ انہوں نے عائشہ کو دیکھا تو حیرت سے رک گئیں۔ یہ تو ہماری عائشہ ہے۔ عائشہ حیران رہ گئی۔ جی، آپ شاید غلط کہہ رہی ہیں۔ دادی اماں نے اذلان کی طرف دیکھا۔ اس نے آہستہ سے سر ہلا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ گھر واپس جا کر دادی اماں نے اذلان سے پوچھا، بیٹا سچ بتاؤ، کیا یہ وہی عائشہ ہے؟ اذلان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ جی دادی، یہ وہی ہے، مگر اسے کچھ یاد نہیں۔ دادی اماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، اگر محبت سچی ہو تو یادداشت نہیں، دل پہچان لیتا ہے۔ اللہ ضرور تمہیں دوبارہ ملائے گا۔ ادھر عائشہ رات بھر سو نہ سکی۔ اسے بار بار وہی آواز سنائی دیتی رہی، میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی یہ آواز کسی خواب کی نہیں، بلکہ اس کے اپنے شوہر کی تھی، جسے وہ اپنی یادداشت کھونے کے بعد بھول چکی تھی۔
اگلی صبح عائشہ دفتر پہنچی تو اس کا دل عجیب بے چینی میں مبتلا تھا۔ ہر بار اذلان کو دیکھ کر اسے لگتا جیسے اس کے دل کا کوئی ٹوٹا ہوا حصہ اپنی جگہ واپس آنا چاہتا ہے۔ دوپہر کے وقت دفتر میں ایک نوجوان خاتون داخل ہوئی، قیمتی لباس، پر اعتماد انداز اور چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ۔ ہیلو اذلان، اذلان نے بے دلی سے جواب دیا۔ مہوش تم یہاں؟ مہوش مسکراتے ہوئے اس کے قریب آ گئی، پھر جان بوجھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ دور کھڑی عائشہ نے یہ منظر دیکھا تو نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک عجیب سی چبھن ہوئی۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پائی کہ ایک اجنبی مرد کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر اسے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے۔ مہوش نے عائشہ کو دیکھا اور طنزیہ لہجے میں بولی، یہ نئی سیکرٹری ہے؟ اذلان نے مختصر جواب دیا، یہ ہماری کمپنی کی ملازم ہے اور بس۔ مگر مہوش نے محسوس کر لیا تھا کہ اذلان کی نظریں ہر چند لمحوں بعد عائشہ پر جا ٹھہرتی تھیں۔ شام کو عائشہ دفتر سے نکلی تو ایک تیز رفتار گاڑی اس کی طرف بڑھی۔ عائشہ بچو! اذلان نے دوڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ عائشہ اس کے سینے سے آ لگی۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں ایک اور منظر بجلی کی طرح چمکا، ایک خوفناک حادثہ، ٹوٹتی ہوئی گاڑی، اذلان خون میں لت پت اسے اپنی باہوں میں اٹھائے چیخ رہا تھا، عائشہ آنکھیں کھولو، مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ عائشہ زور سے چیخ اٹھی، نہیں! وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہسپتال میں تھی۔ ڈاکٹر نے اذلان کو بتایا ان کی یادداشت آہستہ آہستہ واپس آ رہی ہے۔ ان پر کسی قسم کا دباؤ مت ڈالیں۔ اذلان نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ وہ عائشہ کے قریب آیا مگر اس نے صرف ایک سوال کیا، سر، مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ میرا آپ سے کوئی بہت گہرا رشتہ ہے؟ اذلان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ سچ بتانا چاہتا تھا مگر ڈاکٹر کی بات یاد آ گئی۔ اس نے صرف اتنا کہا، کبھی کبھی دل وہ یاد رکھ لیتا ہے جو دماغ بھول جاتا ہے۔ عائشہ خاموش ہو گئی، لیکن اب اسے یقین ہونے لگا تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا راز اذلان سے ہی جڑا ہوا ہے۔ ہسپتال سے واپس آنے کے بعد عائشہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ ہر لمحہ اسے اپنے ماضی کے ٹکڑے یاد آنے لگے تھے، کبھی اذلان کی مسکراہٹ، کبھی اس کی آواز اور کبھی کسی کی محبت بھری نگاہیں۔ ایک شام وہ دادی اماں سے ملنے ان کے گھر گئی۔ ڈرائنگ روم کی دیوار پر لگی ایک تصویر پر اس کی نظر ٹھہر گئی۔ تصویر میں ایک دلہن سرخ لباس میں مسکرا رہی تھی اور اس کے ساتھ کھڑا دولہا محبت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عائشہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر گیا۔ وہ دلہن وہ خود تھی اور دولہا اذلان۔ یہ تصویر! دادی اماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا، یہ تمہاری شادی کی تصویر ہے، تم اذلان کی بیوی ہو۔ یہ سنتے ہی عائشہ کے ذہن میں برسوں سے بند یادوں کا دروازہ کھل گیا۔ اسے سب کچھ یاد آ گیا، ان کی پہلی ملاقات، محبت، نکاح اور پھر وہ خوفناک حادثہ۔ اس نے روتے ہوئے اپنا سر پکڑ لیا، میں اذلان کو کیسے بھول گئی۔ اسی وقت مہوش وہاں آ گئی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ اب سب کچھ جان ہی گئی ہو تو ایک سچ اور بھی سن لو۔ سب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ مہوش نے جھکی ہوئی نگاہوں سے کہا، اس دن حادثہ نہیں تھا، میں نے ہی اذلان کو تم سے الگ کرنے کے لیے گاڑی کے بریک خراب کروائے تھے، مگر میرا مقصد تمہیں مارنا نہیں تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اذلان نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں مگر عائشہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں اذلان، نفرت کا جواب نفرت نہیں ہوتا۔ مہوش شرمندگی سے سر جھکا کر وہاں سے چلی گئی۔ عائشہ نے روتے ہوئے اذلان کی طرف دیکھا، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں بھول گئی تھی۔ اذلان نے اس کے آنسو صاف کیے، تم نے مجھے نہیں بھلایا تھا عائشہ، تمہاری یادداشت نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ محبت تو آج بھی تمہاری سانسوں میں بستی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ مہوش کے جرم کے سامنے آنے کے بعد مقدمہ عدالت تک پہنچا۔ اس نے اپنے کیے پر معافی مانگی اور اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ عدالت نے قانون کے مطابق اسے سزا سنائی اور یوں اذلان اور عائشہ کی زندگی سے برسوں کا اندھیرا ختم ہونے لگا۔ چند ہفتوں بعد اذلان اور عائشہ پہلی بار اس جگہ گئے جہاں کبھی ان کا خوفناک حادثہ ہوا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ عائشہ نے اذلان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ جانتے ہو کیا؟ اذلان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ عائشہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔
مجھے سب کچھ یاد نہیں تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں میرا دل ہر وقت تمہیں ڈھونڈتا رہتا تھا۔ اب سمجھ آئی، محبت یادداشت سے نہیں، روح سے ہوتی ہے۔ اذلان نے محبت سے اس کا ماتھا چوما۔ میں نے کہا تھا نا، اگر تم مجھے بھول بھی گئیں تو میں تمہیں پھر ڈھونڈ لوں گا۔ عائشہ مسکرا دی، اور تم نے اپنا وعدہ نبھا دیا۔ دونوں خاموشی سے بارش میں چلتے رہے۔ 1 سال بعد ان کے گھر ایک ننھی سی بیٹی نے جنم لیا۔ دادی اماں نے بچی کو گود میں لیتے ہوئے دعا دی، اللہ کرے تمہاری زندگی ہمیشہ محبت سے بھری رہے۔ اذلان نے ننھی بچی کو عائشہ کی باہوں میں دیتے ہوئے کہا، اس کا نام تم رکھو۔ عائشہ نے بچی کو پیار سے دیکھا اور مسکرا کر بولی، روح، روح، کیونکہ تم میری روح میں بستے ہو، اور یہ ہماری محبت کی سب سے خوبصورت نشانی ہے۔ اذلان نے عائشہ کا ہاتھ تھام لیا۔ تم جانتی ہو عائشہ، میری زندگی میں دولت، شہرت، کامیابی سب کچھ تھا، مگر زندگی صرف اس دن مکمل ہوئی جب تم واپس میری زندگی میں آئیں۔ عائشہ نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا، اور میری زندگی اس دن مکمل ہوئی جب مجھے یاد آیا کہ میری ہر سانس میں صرف ایک ہی نام بستا ہے، اور وہ ہے اذلان۔ کھڑکی کے باہر بارش پھر برسنے لگی، مگر اس بار وہ بارش جدائی کی نہیں، ہمیشہ کے لیے مل جانے کی گواہ تھی۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔